السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی 6 اور 7 آیات پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ ہے ہمیں سچی اور سیدھی راہ دکھا۔ تو صراط المستقیم اس کا مطلب کیا ہے؟ عقائد والا راستہ، ٹھیک ہے، یعنی ہدایت والا راستہ۔ اب جس راستے پہ انبیاء کرام اور بزرگان دین چلے، ٹھیک ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ وہ راستہ ہدایت والا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بھی اسی راستے پہ بیٹھوں گا اور تیرے بندے کو تیری طرف آنے سے روکوں گا، انہیں خواب دکھاؤں گا، ان کے گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بدلے میں ایک وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا، وہ تیرے نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وعدہ کیا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ نبھا رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یہاں پہ ہمارے جو بھی گناہ ہوتے ہیں، شیطان ہمارے گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم ہے کہ آسانی سے بہک جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے نہیں ہوں گے، تو پھر ہم اس بات پہ عمل کیوں نہیں کریں؟ اب یہاں پہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ اب کون سے؟ وہ یہ کہ ایک جس پہ شیطان نے وعدہ کیا، اور دوسرا وہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، جو کہ بہت مان سے کیا تھا۔ اب یہاں پہ فیصلہ ہم پہ بنتا ہے کہ ہم کس راستے پہ جانا چاہتے ہیں۔ کیا ہم اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں جس پہ شیطان نے وعدہ کیا تھا، یا ہم اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا؟ اور ہم لوگوں میں نا ایک عام سی بات ہے کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اور اینڈ میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ گناہ ہم سے شیطان نے کروا دیا۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ شیطان آ کے آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ کام کرو۔ شیطان کا کام تو صرف وسوسے ڈالنا ہوتا ہے نا، یہاں پہ ہر کام شیطان نہیں کرواتا۔ شیطان کا کام صرف وسوسے ڈالنا ہوتا ہے اور خیالات ڈالنا ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا یہ ہمارا نفس کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنا۔ اب ہم شیطان کے وسوسوں کو، خیالات کو فوراً سے مان جائیں۔ تو یہاں پہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلا جو ہدایت والا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت ہے ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ ہمیں سیدھے راستے پہ جانا ہے، اور ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا؟ سیدھا راستہ وہ والا جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص پر انعام کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور اس نے ہدایت کو تھام لیا ہے۔ اللہ نے ہدایت تھامنے کا اختیار بھی انسان کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے ہمیں دکھائے ہیں نا، ایک سیدھا راستہ اور ایک غلط راستہ۔ اب ہم کس راستے پہ چلتے ہیں وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا ہے اور دوسرا بھی، اب ہم اس پہ چلتے ہیں کہ نہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انعام ہر اس شخص پہ کیا ہے جسے ہدایت ملی ہے اور اس نے پا لی ہے۔
اب یہاں پہ آپ خود کو دیکھیں کہ آپ کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کیا آپ ان میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو ہدایت ملی اور انہوں نے پا لی؟ کیا آپ انعام یافتہ میں ہو، یا ابھی تک آپ نے ہدایت کو اپنایا ہی نہیں؟ آگے ہے غیر المغضوبی علیہم۔ آگے ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اس راستے پہ نہ چلانا جس پر تیرا غضب ہوا، جس پر تیرا غصہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کا غصہ کس پہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا غصہ یہود پر ہوا۔ یہود پر غصہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، اور شرک کی معافی بالکل بھی نہیں ہے جب تک انسان اس کی معافی اپنی زندگی میں نہیں مانگ لیتا۔ قیامت کے دن اس کو بالکل بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور یہودیوں کی دوسری سب سے بڑی غلطی کیا تھی کہ وہ تو نہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف آتے تھے اور نہ دوسروں کو آنے دیتے تھے۔ اب ہم نے یہاں پہ پھر خود کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آتے ہیں یا ہم روکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ یہاں پہ کوئی سانگ سن رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ایسا ہے، آپ دیکھ رہے ہو اور آپ خاموشی سے بیٹھ گئے ہو، ایٹ لیسٹ آپ ان کو روک تو سکتے ہو، آپ ان کو بتا تو سکتے ہو کہ سانگ سننا حرام ہے یا ایسے نہیں کریں ویسے نہیں کریں۔ اگر آپ خاموشی سے بیٹھتے ہیں نا تو وہ بھی غلط ہے، آپ اگلے انسان کو بتائیں، آگے وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنا فرض ادا کریں۔ ہمارا ہر وہ عمل جو برائی والا ہوتا ہے نا اور دوسرے اس کو دیکھ کر پھر اسی طرح کرتے ہیں، تو یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمیشہ وہ عمل کریں جس سے اگلے والا انسان دیکھے اور آپ سے کچھ اچھا سیکھے۔ آگے ہے وَلَضَّالِّينَ، اور نہ گمراہی کا۔ اب یہ گمراہ کون سے لوگ تھے؟ یہ عیسائی تھے۔ عیسائی بہت نیک اور نرم دل لوگ ہوا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر انہوں نے دیکھا دیکھی اپنی روایات کو بدلا، اپنے دین کو بھی بدلا۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، تو عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسائیوں نے دیکھا دیکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ دیکھیں اب قرآن مجید میں کہیں پہ بھی اگر یہودیوں کا ذکر آتا ہے نا تو وہاں پہ ساتھ عیسائیوں کا بھی ذکر آتا ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے یہودیوں کی پیروی کی، ان کو دیکھا دیکھی اپنا لیا، جس طرح یہودیوں نے کیا اس طرح عیسائیوں نے کیا۔ تو ہمیشہ حق کی طرف کم لوگ ہوتے ہیں اور برائی کی طرف زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں نا تو اس سے لوگ کم متاثر ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں یا کوئی برائی کا جیسے ناچ گانا ہو گیا اس طرح کے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر لوگ ہماری طرف زیادہ متاثر ہوتے ہیں ہم سے۔ تو یہ بھی انسان کی ایک آزمائش ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا، ہمیں اس راستے پہ چلانا جس پر تو نے انعام کیا ہے، جس کو تو نے انعام دیا ہے، اس راستے پہ بالکل بھی نہیں چلانا جس پہ تو نے غصہ کیا ہے، جس پر تیرا غضب ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں گمراہی کے راستے سے بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔